السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرننگ ود افضل ندوی۔ اس چینل کا مقصد دینی، علمی اور تاریخی معلومات سے لوگوں کو واقف کرانا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرننگ ود افضل ندوی اور میں ہوں آپ کا میزبان افضل ندوی۔ ناظرین اکرام، آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ٹاپک ہے عدل و انصاف۔ معاشرے میں عدل و انصاف ایک بہت اہم ضرورت ہے۔ جس طرح سے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک اسی طرح معاشرے میں عدل و انصاف ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا 99 ناموں میں سے ایک نام العدل ہے، یعنی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ سورہ نام میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی۔ عام طور سے عدل و انصاف کا خون دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان بغض و حسد میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ انصاف کا تقاضا چھوڑ دیتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ عدل انصاف کو چھوڑ دیتا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ حدیث مبارکہ میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر کے مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے عثمان بن طلحہ کو طلب کیا، ان سے چابی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ میں رکھی بتوں کو نکال کر خانہ کعبہ کو پاک صاف کرتے ہیں اور پھر اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ عثمان بن طلحہ کو ان کے حوالے چابی کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ طلحہ، یہ چابی آج کے بعد سے تمہارے خاندان میں ہوگی، سوائے اس کے کہ کوئی ظالم آ کر تم سے چھین لے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چابی مجھے دے دیجیے۔ عثمان بن طلحہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو رہے تھے تو بہت خوف زدہ تھے کہ آج ہم بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دے کر بہت متاثر ہوتا اور اسلام قبول کر لیتا۔ اسی طرح مکے میں ایک عورت چوری کرتی ہے اور چوری لوگوں پر واضح ہو جاتی ہے۔ اہل قریش بہت فکر مند تھے کہ یہ معزز خاتون ہیں، چوری واضح ہو چکی، اب انہیں سزا ملے گی۔ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشی بھیجنے کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو منتخب کیا۔ جب حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس معزز خاتون کی سفارش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اسامہ، تم اللہ کے حدود سے بڑھنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، اگر اس عورت کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اسے چوری کی سزا ملتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل انصاف تھا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، آپ کی بیگم یہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ شیرنی کھائیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے 1 روپیہ بھی نہیں نکالتے ہیں، یہ رعایا کی امانت ہے۔ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روزانے کے معمول یعنی روزانے کے معمول سے کھانا بناتی تھی، اس میں تھوڑا بچا کر کچھ پیسے جمع کر لیتی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس پیسے سے شیرنی لے آئیں تاکہ ہم کھا سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیسے کو بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو بیت المال سے زیادہ وظیفہ مل رہا تھا۔ اس کے بعد سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وظیفے میں کمی کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا عدل انصاف تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ ان کے زمانے میں ایک جبلہ نامی شخص اسلام قبول کرتا اور مکہ میں طواف کرنے کے لیے جاتا ہے۔ طواف کرنے کے دوران ایک بدو یعنی دیہاتی شخص کا پیر ان کے احرام پر پڑ جاتا ہے
تو جبلہ ایک زور کا تماچا مارتا ہے جس سے اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں حرم میں نہیں ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، اس گستاخی کی سزا میں تمہیں قتل کر دیتا۔ جب یہ معاملہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ یا تو تم معافی مانگو یا میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ جبلہ راتوں رات مدینہ سے نکل جاتا ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کا تقاضا نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے غلام کو سزا کے طور پر ان کے کان کو مروڑ دیتے ہیں، لیکن پھر جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلام کے اوپر زیادتی کی ہے تو وہ فوراً اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنا قصاص لے لو۔ دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے۔ ان کا ایک زرہ تھا جو گم ہو گئی تھی۔ دنوں کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ایک یہودی کے پاس وہ زرہ ہے اور وہ کوفہ میں بیچنے جا رہے ہیں۔ حضرت علی اس بازار میں چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ کیا واقعی وہ زرہ میری ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو اس زرہ کو پہچان لیتے ہیں اور پھر عدالت میں یہودی کو حاضر کرتے ہیں۔ جب قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں تو حضرت علی گواہ کے طور پر اپنے بیٹے اور غلام کو پیش کرتے ہیں۔ تو قاضی چونکہ اسلامی عدالت میں بیٹے اور غلام کی گواہی نہیں مانی جاتی ہے، یہودی سے کہتے ہیں کہ تم قسم کھا لو کہ یہ زرہ میری ہے تو پھر یہ زرہ تمہاری ہو جائے گی۔ یہودی قسم کھا لیتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی ششپنج میں رہ جاتے ہیں، لیکن چونکہ عدالت میں جو فیصلہ ہوا وہ انصاف کے ساتھ ہوا، اس لیے حضرت علی خاموش ہو جاتے ہیں اور اس فیصلے کو مانتے ہیں۔ یہودی اس واقعے سے پوری طرح واقف تھے کہ یہ چیز تو میری ہے نہیں، یہ واقعی میں حضرت علی کی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ وہ امیر المؤمنین ہے، وہ بادشاہ ہے، پھر بھی عدالت میں فیصلہ ہونے کے بعد وہ اس بات کو مان رہے ہیں، تو اس سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، انہوں نے جمعہ کے دن خطبے میں یہ آیت خطبے میں جوڑنے کا حکم دیا، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آج ہم جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہر طرف عدل انصاف کا خون ہوتا ہوا دکھتا ہے۔ آج معاشرے میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو عدل انصاف سے کام لیتا، ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہا، باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، ماں بیٹے کے ساتھ، بیٹا ماں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ، اہل محلہ دوسرے محلے والے کے ساتھ، مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ، ایک خاندان کے دوسرے خاندان والوں کے ساتھ، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، حاکم رعایا کے ساتھ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ عدل انصاف کا دامن ہرگز نہ چھوڑو، عدل انصاف سے کام لو، ہر وقت عدل انصاف سے کام لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم غصے کی حالت میں یا اسی طرح محبت میں غالب آ کر تم کسی کے ساتھ ناانصافی کرو، بلکہ انصاف کے ساتھ کام کرو، عدل کے ساتھ کام کرو۔ اگر عدل کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہوں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حشر کے دن جہاں سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ نور کے ممبروں پر مسکراتے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو عدل کرنے والا ہوگا، جو انصاف کرنے والا ہوگا۔ کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، ہم بھی نور کے ممبروں پر مسکرا رہے ہوں گے، جبکہ سارے کے سارے انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے؟ تو اگر ہم یہ واقعی میں چاہتے ہیں تو ہم آج سے یہ عہد کریں، آج سے یہ قصد کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک عدل و انصاف سے کام لیں، کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، چاہے وہ میرا بڑا سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، میں اس کے ساتھ بھی انصاف کا تقاضا نہیں چھوڑوں گا، میں انصاف کا تقاضا کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے وہ سخت ترین میرا دشمن ہو۔ اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ حشر کے میدان میں نور کے ممبروں پر مسکرا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم۔